تھا. آپ کہانی کا معنی جا کے نا لغت میں گھر جا کے لغت میں کہانی کا معنی ڈھونڈنا. کہانی کا معنی ہے بنی کھڑی بات، جھوٹ پر مبنی بات. دادا کو جھوٹی بات سناتا تھا لیکن ہوں وہاں کے بغیر نہیں سناتا تھا. میں آپ کو آل محمد کے فضائل سناؤں، ہوں وہاں کے بغیر سرکار. یہ بھائی کہاں ہے؟ ارتھ آ رہا ہے تو جو ہے میری بات بھی جانا. ذکر مظلوم کربلا مجمع کا محتاج نہیں. بادشاہ حسین علیہ السلام کا ذکر جو ہے یاد رکھیے گا. آج کل کے مہنگے ترین اور سخت ترین دور میں نا دو چیزیں بندہ کسی کو نہیں دیتا. آج کس دور میں مجھے دیکھیے قبلہ سرکار میں آپ کے لیے آیا. دو چیزیں آج کس دور میں بندہ کسی کو نہیں دیتا. آج کس دور میں بتاؤں کون کون سی؟ ایک وقت اور ایک پیسہ. ایک وقت قبلہ اور ایک پیسہ. آج کے اس دور میں بندہ کسی کو نہیں دیتا. وقت مانگو ہے ہی نہیں جی، مصروف بنے. پیسہ مانگو تو پیسے کا نام آتے ہی ایسے لگتا ہے جیسے قتل کا ارادہ کر لیا. مصروفیت اتنی، پیسہ بھی نہیں. دور یہ ہے نہ وقت کسی کے پاس نہ پیسہ کسی کے پاس. تو قبلہ میں اتنے مجمع کے سامنے میں نے پہلے جملہ کہا ہے، مجمع کا فرق مجھے پڑھنا چاہیے، آپ کو نہیں. جتنے بھی ہیں میرے لیے کروڑ ہیں. جملہ میں بالکل میرے آنے سے کہنے جا رہا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کون کون بندہ ہے وہ بالکل توڑ کے جملے کی داد دیتا ہے. آج کے اس مشکل ترین دور میں نہ وقت کسی کو دیا جاتا ہے نہ پیسہ. بندے گھر گھر سے پریشان ہیں کہ 1400 سال سے شیعہ قوم یہ دونوں چیزیں حسین کو دے رہی ہیں. شاباش بھائی، آپ سلامت سارے یہ دونوں چیزیں شیعہ قوم 1400 سال سے، وقت بھی حسین، پیسہ بھی حسین کو. بھائی مجلس صبح شروع ہوتی ہے شام تک چلی جاتی، شام کو شروع ہوتی ہے رات تک چلی جاتی ہے. مجلس جب مکمل بیٹھ مجلس جب ختم ہوتی ہے تو بانی مجلس پریشان نہیں ہوتا، وہ اگلی مجلس کے انتظار میں لگ جاتا ہے، اگلی مجلس کے انتظامات میں لگ جاتا ہے. مجمع یہاں آتا ہے، مجلس وہاں ہوتی ہے، یہی مجمع وہاں چلا جاتا ہے. پڑھنے والا وہی، سننے والے وہی، ذاکر وہی، مذکور وہی، ذکر وہی. 1400 سال سے بندے پریشان ہیں کہ آخر شیعہ قوم کو یہ حسین سے ملتا کیا ہے؟ ذکر حسین سے آخر شیعہ نکالنا کیا چاہتے ہیں کہ بھائی ذکر بھی وقت بھی حسین کو دیتے ہیں، پیسہ بھی حسین کو دیتے ہیں. یہ دونوں چیزیں آج کے دور میں کوئی کسی کو نہیں دیتا، لیکن یہ دونوں چیزیں ذکر حسین پہ خرچ کرتے ہیں. عام مولوی تیری 1400 سال کی تکلیف کو الطاف ایک جملے میں ختم کرے. تجھے ذکر حسین کا فائدہ بتاؤں. ذکر حسین کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ شیطان نماز میں آ جاتا ہے، مجلس حسین میں نہیں آتا. بولے جس بندے کو سمجھ آئیے بھائی یہ شیطان مدرسے امام حسین میں نہیں آتا. بھائی مسجد کے منبر کے محراب کے درمیان بچھے ہوئے مسلے پہ کھڑے ہوئے نمازی کے سر پہ قرآن رکھو، اس سے پوچھو نماز پڑھتے ہوئے تیرا خیال کہاں تھا؟ بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، منڈی سے کچن کا سامان بھی خرید رہا ہوتا ہے، لیکن مدرسے امام حسین میں بیٹھے ہوئے قطار کے سر پہ قرآن رکھا. یہاں بیٹھے ہوئے کسی 5 سال کے بچے کا ذہن بھی منتشر نہیں ہوتا، کیونکہ یاد رکھنا اس کی بھی ایک وجہ ہے. یہاں بیٹھے ہوئے بندے کا ذہن منتشر کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ جو بندہ بارگاہ کے اندر آ جاتا ہے اس کے ذہن پر، اس کی روح پر، اس کے ضمیر پر، اس کی طینت پر ایک ہی بادشاہ حکومت کرتا ہے جسے حسین بن علی کہتے ہیں. یہاں بیٹھے ہوئے بندے روح اور جسم پر ایک ہی بادشاہ حکومت کرتا ہے جسے ذکر امام حسین. بندوں نے عجیب
فلسفہ مجلس کا پیش کیا. کالے کپڑے پہنے تھے شیعہ، اپنا خطیب سامنے کھڑا کر لیا، وہ فضائل پڑھتا ہے یہ واہ کرتے ہیں، وہ مسائل پڑھتا ہے یہ رو دیتے ہیں. اسے مجلس حسین کہتے ہیں، اسے مجلس حسین نہیں کہتے. ہم مجلس کی معرفت سے دور ہو گئے. مجلس امام حسین کی معرفت سمجھاؤں کہ ذکر حسین کسے کہتے ہیں. ذکر حسین یہ نہیں کہ کالے کپڑے پہن لیے جا کر کھڑا ہو گیا، آپ مٹی پہ بیٹھ گئے، وہ فضائل پڑھے ہم واہ کریں، وہ مسائل پڑھے ہم ماتم کریں. اسے مجلس حسین نہیں کہتے. مجلس امام حسین کی معرفت یہ ہے کہ جتنی دیر بندہ فرش عزا پہ بیٹھا رہتا ہے یہ چاہے بھی تو گناہ نہیں کر سکتا. چاہے بھی تو گناہ نہیں کر سکتا. جملہ ہے اتنی تمہید کے بعد جملہ آپ کہنے جا رہا ہے، چاہے بھی تو گناہ نہیں کر سکتا. آج ہے 24 محرم، دن گزر گیا، رات شروع ہو گئی. اب بھی اسی وقت موبائل نکالو، نیٹ آن کرو، سرچ کرو، پوری کائنات میں کہاں کہاں مجلس حسین ہو رہی ہے. ابھی اسی لمحے کی مجلس لائٹ نکالو بھائی، لاکھوں جگہوں پر کروڑوں ماتمی حسین کا ذکر سن رہے ہیں. لاکھوں جگہوں پر کروڑوں عزادار مظلوم کربلا حسین کا ذکر سن رہے ہیں. اور اسی لیے تو زمانہ حسین کا مقروض ہے. 1400 سال کے بعد بھی جو کروڑوں بندوں کو گناہ سے بچائے اسے حسین کہتے ہیں. جو 1400 سال کے بعد بھی لاکھوں جگہوں پر کروڑوں ماتمیوں کو گناہ سے محفوظ رکھے اسے بادشاہ حسین کہتے ہیں. معرفت امام مظلوم کربلا کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. کون حسین؟ کسے کہتے ہیں حسین؟ ام یحسدون الناس، وہ آئے جو تلاوت کی سرکار. اللہ فرما رہے اسی مجلس امام حسین سے جو بندے خدا کی تلاش میں ہیں نا، خدا بھی انہیں ذکر حسین سے ملے گا. توحید پرست بندوں کو میں دعوت فکر دے رہا ہوں، جو اللہ کی تلاش میں ہیں وہ بھی مجلس حسین میں آئے. تمہیں یہیں سے اللہ ملے گا، یہیں سے توحید ملے گی، یہیں سے خدا ملے گا. جملہ کہوں میں اگر سماعت فرماؤ تو جملہ کہوں بھائی نا، ایک لمحے کے لیے اگر حسین کو نکال دیا جائے تو کسی کا ابا بھی اللہ تلاش نہیں کر سکتا. ایک لمحے کے لیے اگر حسین نکال دیا جائے تو کسی کا باپ بھی اللہ ڈھونڈ نہیں سکتا. اللہ کو تلاش کرنا چاہتے تو مجلس حسین میں آؤ، مجلس امام حسین میں آؤ، ذکر حسین میں آؤ، جاگیر حسین میں آؤ. تمہیں حسین کی جاگیر سے خدا ملے گا. جملہ کہہ دیتا ہوں، جو چاہتا ہے زمین پر خدا تلاش کرے. مشورہ دے رہا ہوں، جو چاہتا ہے زمین پر خدا تلاش کرے اسے کہو کہ وہ بس کربلا تلاش کرے. جو چاہتا ہے زمین پر خدا تلاش کرے اسے کہو کہ وہ بس کربلا. اور بھائی میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں یہ میرا بازو ہے، پکڑو مجھے خانہ کعبہ لے چلو. کعبے کی کسی دیوار پہ کوئی سطر لکھی ہو میرا قتل معاف ہے، نہیں تو پھر میرے ہاتھ میں اپنا بازو دو. آؤ چل کے حسین کی زری پہ جائیں. بادشاہ حسین کی زری پہ سامنے لکھا ہوا ہے منظر الحسین فقط زار اللہ. جس نے حسین کی سواری کی حسین کی نہیں، اس نے اللہ کی سواری کی. آپ جی سلامت رہیں گے. جس نے حسین کی سواری کی. اور میرے ساتھ میں بادشاہ کا فرمان ہے زیارتنا زیارت اللہ. جس نے ہمیں دیکھا ہمیں نہیں. بھائی میں لفظوں کا نہیں حرفوں کا ضامن ہوں. یہ مدرسہ ہے یہاں طالب علم ہے. ہاں سارے مجھے جانتے ہیں، میرے بزرگ بیٹھے ہوئے. ہم نے ہمیں دیکھا ہمیں نہیں. زیارتنا زیارت اللہ. جس نے ہمیں دیکھا ہمیں نہیں دیکھا، اس نے عرش پہ اللہ کو دیکھا. چلو ایک جملے کا اضافہ کر دیتا ہوں یہیں پہ.
ایک بندہ آیا میرے چھوٹے مولانا کے پاس, قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا بادشاہ دعا کروانے آیا ہوں. مولانا نے کہا کون سی؟ اس نے کہا بادشاہ دعا فرمائی. 29 حج میں نے کر لیے ہیں, 29 حج. اس مرتبہ پھر میرا ارادہ ہے میں اللہ کے گھر کی زیارت کو جاؤں. سرکار نے فرمایا بڑی اچھی بات ہے, اللہ تجھے لے جائے, لیکن یہ بتا حل جرتاب عبداللہ تو نے حسین کی سواری کی ہے؟ بولنا یار بولنا, یہاں بولنا ثواب ہے بھائی. کیا تو نے حسین کی سواری؟ 2 قدم پیچھے ہو کے کہتا ہے بادشاہ حسین کی سواری تو میں نے نہیں کی, لیکن سرکار میری ہمت تو دیکھے, میں نے 29 حج اللہ کے گھر کے 29 حج اللہ کے گھر کے کر لیے. سرکار دعا فرمائی اس سال پھر ارادہ رکھتا ہوں. سرکار نے فرمایا حسین کی سواری؟ جی حسین کی سواری پہ نہیں گیا, 29 حج اللہ کے گھر کے کر لیے ہیں. اتنا کہنا تھا رحمت غضب میں ڈھل گئی, میرے بادشاہ کے چہرے پہ ڈالا آیا. بادشاہ جعفر صادق مسکرائے, فرماتے ہیں اللہ میں یزورہ اللہ من فوق عرشہ, او جاہل تو نے اس کی سواری نہیں کی جس کی زیارت عرش پہ بیٹھ کے خود خدا کرتا ہے. تو نے اس کی سواری نہیں کی جس کی زیارت عرش پہ بیٹھ کے خود خدا کرتا ہے. کون حسین؟ کون حسین؟ جملہ کہتا ہوں, خدا بھی آپ کو یہیں سے ملے گا, یہیں سے ملے گا خدا بھی. اگر آپ خدا کو ڈھونڈنا چاہیں تو ذکر مظلوم کربلا ملے گی, یہیں سے آپ کو توحید ملے گی, یہیں سے آپ کو رسالت ملے گی. ایک جملے کا اضافہ کرتا ہوں, میرے بادشاہ حسین کا پہلا قدم آیا مسجد نبوی میں. اب جملہ سنیے گا, اب جملہ سنیے گا. جملے میں موتی چن 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 کے حسین کے نام کے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. خریدار جتنے ہیں وہ ہاتھ بلند کر رہے ہیں. اور بھائی جان صبح سے لے کے شام تک میرے دروازے پہ جملہ سنیے گا, صبح سے لے کے شام تک میرے دروازے پہ بھکاری چپ کر کے کھڑا رہنا, میں 2 روپے نہیں دیتا. صبح سے شام تک کھڑا رہے چپ کر کے, میں 2 روپے نہیں دیتا. جب وہ صدا لگاتا ہے ہاتھ بلند کرتا ہے پھر دیتا ہوں. تم یہاں سے بھیک مانگنے آئے ہو, ہاتھ اٹھاؤ گے تو حسین دے گا. ہاتھ اٹھاؤ بھائی. جی سرکار جی, میں فرمان پھر پڑھ دیتا ہوں. چھٹے مولا کے پاس ایک بندہ آ گیا, جب تک سارا مجمع میرے ساتھ نہیں ملے گا میں موضوع شروع نہیں کروں گا. چھٹے بادشاہ کے پاس بندہ آیا اور آگے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا بادشاہ زندگی میں تو آپ ہماری مشکل کشائی کر دیتے ہیں, سرکار کیا قبر میں, حشر میں, عالم برزخ میں, پورے صراط پہ, حساب کتاب پہ, تکڑی پہ آپ ہماری مدد کریں گے؟ سرکار یہاں تو ہمیں مشکل آتی ہے, ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں, آپ ہماری مشکل کو شیئر کر دیتے ہیں. سرکار کیا حشر میں, عالم برزخ میں, قبر میں آپ ہماری ہیلپ, آپ ہماری مدد کریں گے؟ چھٹا بادشاہ مسکرا کے فرماتے ہیں یہ کون سی مشکل سی بات ہے, میں صادق تمہارے صادق معاہدہ کرتا ہوں. مالک کون سا؟ ہماری سمپل سی بات ہے, ہمارے ذکر میں تم میرا کرو, تمہاری قبروں میں ہم میرا کریں گے. جی آپ سلامت رہے. کون حسین؟ ساری زندگی مصطفیٰ نے پڑھائی حسین, ساری زندگی مصطفیٰ نے. سرکار مصطفیٰ 2 کام کرتے تھے. سرکار مصطفیٰ کی پوری زندگی کا معمول 2 کام. یا تو وہ خدا کی عبادت کرتے تھے, چلو میں آسان کرتا ہوں, 2 کام کرتے تھے. لفظ آسان کروں تاکہ آپ کی نسل, یہ چھوٹے چھوٹے بچے سمجھ کے جائیں. سرکار مصطفیٰ پوری زندگی 2 کام کرتے تھے, 2 کام. یا تو علی کے اللہ کی عبادت کرتے تھے, دوسرے جملے پہ ہر بندے کا ہاتھ اٹھے گا, یہ میرا عقیدہ اور ایمان ہے. سرکار مصطفیٰ 2 کام کرتے تھے, یا تو علی کے اللہ کی عبادت کرتے تھے یا علی کے بچے اٹھاتے تھے.
علی کے بچے اٹھاتے تھے، بچے سرکار علی کے. بھائی کل کا نہیں، پرسوں کا نہیں، قیامت کی صبح کا آپ کو وقت ہے. ہفتے کا نہیں، مہینے کا نہیں، قیامت کی صبح کا آپ کو وقت الطاف دیتا ہے. کوئی پھٹی سے پھٹی روایت مجھے لا کے دکھاؤ جس میں یہ لکھا ہو کہ مدینے کی گلی تھی اور علی نے حسین کو اٹھایا ہوا تھا. یار گھر کا بندہ سمجھ کے جاتی تو منع کرو، ذکر پرست بنو، ذاکر پرست نہیں. لفظوں کی قدردانی کیا. دکھاؤ بھائی فلاں میدان تھا اور علی نے حسن کو اٹھایا ہوا تھا. نہ جب اٹھایا مصطفیٰ نے اٹھایا. بھائی مدینے کی گلی، تب مسجد کا منبر. بسم اللہ بسم اللہ، سلوات بلند آواز سے گرا دو. بھائی جب بھی اٹھایا سرکار کو مصطفیٰ نے اٹھایا. مسجد نبوی کی محراب ہے تب، مدینے کی گلی ہے تب، مباہلے کا میدان ہے تب. جب بھی اٹھایا مصطفیٰ نے، او بھائی اتنا اٹھایا مصطفیٰ نے حسین کو، اتنا اٹھایا، اتنا اٹھایا مصطفیٰ نے میرے بادشاہ حسین کو کہ ایک دن سرکار مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، محمد کے پیچھے علی بھی سجدے میں تھے. حسین علی کی پشت پہ نہیں بیٹھا، نانے کی پشت پہ بیٹھ گیا. اس سے زیادہ آسان کرو بھائی، میرے کے سارے بھائی علی. اتنا اٹھایا کہ بلا اتنا اٹھایا. علی بھی پیچھے سجدے میں تھے. حسین چاہتے تو علی کی پشت پہ بیٹھ سکتے تھے، نہیں بیٹھے، نانے کی محمد کی پشت پہ بیٹھ کے اتنا اٹھایا مصطفیٰ نے. چلو اور آسان کرتا ہوں، یہ اٹھایا کیوں؟ علی بھی اٹھا سکتے تھے، علی بھی بیٹوں کو اٹھا سکتے تھے، لیکن کبھی نہیں اٹھایا. جب اٹھایا محمد مصطفیٰ نے اٹھایا. معصوم کا کوئی بھی قول اور فعل علت کے بغیر نہیں ہوتا، اس میں کوئی نہ کوئی راز ہوتا. اپنی امت کے لیے، اپنے ماننے والوں کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے، یہ 1400 سال کے بعد پیدا ہونے والے مومنین کے لیے کوئی نہ کوئی راز ہوتا ہے. اس راز سے پردہ اٹھاؤں اگر ہر بندہ سننے کے موڈ میں ہے. بھائی علی اٹھا سکتے تھے حسن حسین کو، جوان تھے، کڑیل جوان تھے، لیکن نہیں اٹھایا. جب اٹھایا مصطفیٰ نے اٹھایا حسن حسین کو. مصطفیٰ نے جب اٹھایا مصطفیٰ نے، وجہ کیا تھی؟ اور وجہ میں پردہ اٹھا دیتا ہوں، بول کے تائید آپ کر دینا. وجہ یہ بن گئی تھی بھائی علی اور محمد کا آپس میں معاہدہ ہو گیا تھا. علی اور محمد کا آپس میں معاہدہ ہو گیا تھا. معاہدہ یہ ہو گیا تھا، مصطفیٰ نے فرمایا یا علی جو قرآن مجھ پہ نازل ہوا وہ تو اٹھائے گا، جو تجھ پہ نازل ہوئے وہ میں اٹھاؤں گا. جو تجھ پہ نازل وہ میں، جو مجھ پہ نازل وہ تو. اٹھایا، اتنا اٹھایا. سرکار ایک دن خطبہ دے رہے تھے، سرکار حسین مسجد نبوی میں آئے. تاریخ کہتی ہے، تاریخ کہتی ہے، تاریخ کی یہ لفظ ہے. سرکار کو ٹھوکر آئی بادشاہ حسین. سرکار گرنے لگے. مصطفیٰ نے خطبہ چھوڑا. خطبہ چھوڑ کے بھئی جملے آپ کے سنے ہوئے، ان جملوں میں جو ہیرا پھیری ہوئی ہے نا، اس ہیرا پھیری کو اللہ کے لیے کرنا چاہتا ہے. اور میری عمر پہ نہ جانا، میری عمر پہ نہ جانا، ہاں ہاں میری عمر پہ نہ جانا کہ چھوٹی سی عمر میں اتنی بڑی بات کیسے کرتی. عمر کا آل محمد سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں ہاں آل محمد عمر نہیں دیکھتے. وہ جب نوازنے پہ آتے ہیں نا، نوازنے پہ آتے ہیں تو پوری زندگی کا ایک جاہل تھا، کوفے کی گلی کے نکڑ پہ بیٹھا ہوا تھا، کپڑے سلائی کر رہا تھا.
سرکار نے ایک لمحے میں اسے حافظ قرآن بنا دیا، ایک لمحے میں اسے حافظ قرآن بنا دیا میرے بادشاہ علی نے، اور یہ چاہے تو ساری زندگی کے جاہل کو حافظ قرآن بنا دے، اور یہ چاہے تو کسی کو ساری زندگی سورہ بقرہ یاد نہ ہونے دے۔ عمر پہ نہیں جانا، سرکار حسین نے قدم رکھا، ہوا کیا؟ ٹھوکر آیا، سرکار گرنے لگے، بادشاہ مصطفیٰ نے محراب چھوڑا، منبر چھوڑا، دوڑ کے آئے، سرکار حسین کو سنبھالا، سرکار حسین کو سنبھال کے پیشانی پہ بوسا، سینے سے لگایا۔ صحابہ میں سے کچھ بندے بولے، اس نے کہا سرکار چھوٹا سا بچہ ہے، گر جاتا تو کیا ہو جاتا؟ اتنا افضل خطبہ چھوڑ دیا، یہ تو بچہ ہے، گر جاتا تو کیا ہو جاتا؟ فرمایا خبردار، بچہ نہیں گر رہا تھا، خدا کا دین گر رہا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، بچہ نہیں گر رہا تھا، دین است حسین، خدا کا دین گر رہا تھا۔ جب سرکار مصطفیٰ نے دیکھا کہ کچھ بندوں کے اندر حسین کا بغض اٹھ رہا ہے، سرکار نے خطبہ وہیں پہ روک دیا، حسین کے فضائل شروع کر دی، خطبہ وہیں پہ روک دیا، بادشاہ حسین کے فضائل بلا تشریح، نقل کفر نباشت بلا تشریح، سرکار حسین کو گود میں لے کے جملہ کہا، فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، اور حسین کو بچہ کہنے والوں، یہ بچہ نہیں، میں اس سے ہوں، یہ مجھ سے ہے، اس سے بچہ نہ سمجھنا، یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں، یہ مجھ جیسا ہے، میں اس جیسا ہوں۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، سرکار پیار تو ہم بھی اپنے بچوں سے بڑا کرتے ہیں، لیکن آپ نے تو انتہا کر دی، بھئی بیٹا تو باپ سے ہو سکتا ہے، یہ باپ بیٹے سے کیسے؟ ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں ہے، آپ نے کہہ دیا یہ مجھ جیسا، میں اس جیسا، 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 ساری زندگی صحابہ کو سمجھ نہ آتی، اور اس دن سمجھ آئی جب ولید نے کہا یزید کی بیعت کر، حسین نے فرمایا خبردار، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اب تو بولو، مجھ جیسا اس دن سمجھ آئی جب کہا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، چلو جملہ سامنے آ گیا، ولید کے دربار کا خط آیا تھا نا یزید کا، بیعت کیا حسین؟ تو میرے بادشاہ حسین نے ریپلائی میں اسے خط لکھا، اور خط میں کچھ بھی نہیں لکھا، ایک جملہ لکھا، انا حسین ابن علی۔ سرکار نے لکھ کے خط کے اوپر ولید کی ہاتھ پہ رکھا، ولید یزید کو بھیج، حسین کی طرف جو خط لکھا تھا یہ اس کا جواب ہے۔ اس نے خط کھولا، انا حسین ابن علی، بس ختم۔ وہ ہنس کے کہتا ہے حسین یہ تو کوئی جواب نہ ہوا، اس نے آپ کی بیعت مانگی ہے اور آپ نے لکھ دیا انا حسین ابن علی، میں حسین، علی کا بیٹا حسین ہوں۔ بھائی سارے جانتے ہیں، مکہ جانتا ہے، مدینہ جانتا ہے، کوفہ جانتا ہے، سارے جانتے ہیں کہ تو علی کا بیٹا ہے، تو پھر یہ جواب کیسا؟ اس نے بیعت مانگی اور آپ نے کہہ دیا کہ لکھ دے اسے انا حسین ابن علی، انا حسین ابن علی۔ بادشاہ حسین مسکرا کے فرماتے ولی وہ شاطر باپ کا شاطر بیٹا ہے، اسے لکھ بھیج، وہ سمجھ جائے گا، اسے لکھ دے اور بھیج دے، انا حسین ابن علی، میں علی کا بیٹا حسین ہوں، میں علی کا بیٹا حسین ہوں، اور جب میرے باپ نے اس جیسے کی بیعت نہیں کی، میں اس جیسے کی کیسے کر سکتا؟
جیسے کی. سرکار نے فرمایا اسے بچہ نہ سمجھنا، میں اس سے ہوں، یہ مجھ سے ہے. میں اپنے موضوع پہ کھڑا ہوں. اب سرکار نے آگے جملہ کہا یا ایھا الصحابہ انظر ھذا الحسین. فرمایا اے میرے صحابہ مجھے دیکھو، یہ میری گود میں حسین ہے. ھذا الحسین، یہ حسین ہے. عرفہ ولا ترکہ، فرمایا اسے پہچاننے کی کوشش کرو اور اسے کبھی نہ چھوڑنا. اسے پہچاننے کی کوشش کرو اور اسے کبھی نہ چھوڑنا. کیوں؟ فرمایا یہ وہ ہے کہ اسے اپنی عبادتوں میں شامل کیا کرو، اسے اپنی عبادتوں میں شامل کیا کرو. ایک بندے نے کہا بادشاہ اپنی عبادتوں میں حسین کو شامل کیا کرے. فرمایا خبردار، یہ حسین تو وہ ہے یہ جب چاہے میری عبادت میں شامل ہو جائے. بولو میرے ساتھ یار، تو کہہ رہا ہے اس حسین کو عبادت میں، اور یہ جب چاہے میں محمد کی عبادت میں شامل ہو جائے. جب اس نے کہا نا سرکار دیکھیں یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، سرکار دیکھیں عبادت اللہ کی درمیان میں حسین کو شامل کرے، عبادت اللہ کی حسین کو کیسے شامل کرے. اتنا کہنا تھا. مصطفیٰ نے ایک جملہ کہا جو جملہ آج بھی تاریخ کے ماتھے پہ چومر بن کے چوم رہا ہے. میرے بادشاہ نے فرمایا اسے عبادتوں میں شامل کیا کرو، کیونکہ وہ دیتا ہے، وہ دیتا ہے جو لکھا ہوا ہوتا ہے، یہ وہ دیتا ہے جو لکھا ہوا نہیں. وہ دیتا ہے جو لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن یہ وہ دیتا ہے جو لکھا ہوا. پڑھوں آیت جو میں نے آیت پڑھی ہے مرتدی. اب موضوع شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام یحسدون الناس، اسی حسین کے فضائل پڑھتے ہوئے خدا نے کہا سورہ ابراہیم، کچھ لوگ ہیں جو ان سے حسد کرتے ہیں. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. اللہ کہتے ہیں جو میں نے آل محمد کو فضائل دیے ہیں نا، کچھ لوگ ہیں جو ان فضائل سے جل کے حسد کرتے ہیں. اچھا ایک ہوتا ہے حسد، ایک ہوتا ہے رشک. یہ دو علیحدہ چیز. ایک ہے حسد، داد میرے حصے کی ہو گئی، ایک جملہ پلے سے باندھ کے لے کے جانا. ایک ہے حسد. حسد روحانی بیماری. آپ پوری کائنات کے ڈاکٹروں کے پاس چلے جائیں، وہ چیک کر کے آپ کو نہیں بتا سکتا کہ آپ حسد کرتے ہیں، کیونکہ یہ جسمانی بیماری ہے، یہ روحانی بیماری ہے. لیکن جتنی بھی روحانی بیماریاں ہیں ان میں یہ واحد حسد ہے جس کے کرنے سے انسان کی روح کو تکلیف بھی ہوتی ہے، جسم کو بھی. جسمانی بیماری یہ ہے نہیں، لیکن جس بندے کو یہ بیماری لگ جائے وہ بندے کا روح کی تکلیف میں ہوتی ہے، جسم کی. چہرہ کالا ہو جاتا ہے، پیشانی میں شکن پڑ جاتی ہے. یہ ہے حسد کی نشانی. ایک ہے رشک. حسد کیا؟ میں اپنے گھر سے نکلا، ہمسائے کے گھر کے دروازے کے سامنے بالکل اپلائیڈ فار گاڑی کھڑی ہوئی. میں نے دیکھا اس کے پاس گاڑی کہاں سے آئی. پتا چلا کہ اس کا بیٹا باہر گیا ہوا ہے، اس نے پیسے بھیجے. میں نے کہا یار اس کے پاس کیوں ہے؟ یہ حسد ہے. کیوں ہے یہ حسد؟ میرا اللہ اس سے دی ہے تو مجھے بھی دے، یہ رشک ہے. کوئی بات اس کے پاس کیوں ہے؟ یہ حسد. میرا اللہ اس سے دی ہے تو مجھے بھی دے، یہ ہے رشک. حسد اور رشک کی سمجھ آتی؟ اس کے پاس کیوں ہے؟ یہ حسد. میرا اللہ مجھے بھی دے، یہ رشک. آل محمد سے بندہ رشک تو کر نہیں سکتا. کوئی بندہ کہہ سکتا ہے میرا اللہ جیسے بیٹے علی کو دیے ویسے مجھے بھی دے، کہہ سکتے کوئی؟ بولو یار. رشک کرو آل محمد سے.
میرا اللہ جیسے فضائل علی کو دیے مجھے بھی دے. ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. آل محمد سے رشک نہیں ہو سکتا. پھر بندوں نے کیا کیا؟ حسد کرنا شروع کر دیا. حسد کرنا شروع کر دیا. حسد کرنا شروع کر دیا. جو بندہ ابھی تک نہیں بول سکا میں اس کی چپ کے تالے توڑنے جا رہا ہوں. بندوں نے آل محمد سے حسد شروع کر دیا. یاد رکھنا بھائی پھر کا غیور مجمع، بندہ بندے سے حسد کرے تو عقل خراب ہوتی ہے، بندہ آل محمد سے حسد کرے تو نسل خراب ہوتی. جی آپ سلامت رہے. بندہ بندے سے حسد کرے عقل خراب، بندہ آل محمد سے حسد کرے نسل خراب. حسد رش میرا اللہ اس کے پاس کیوں ہے؟ حسد مجھے بھی دے. یہ رش جائز ہے. کسی کے پاس اچھی چیز دیکھیں دعا مانگے میرا اللہ اسے دی ہے مجھے. یہ رش جائز. حسد جائز. چلو ایک جملہ کہتا ہوں اس میں حسد بالکل کلیئر ہو جائے گا. بالکل کلیئر ہو جائے گا. اس سے زیادہ آسان میں حسد کی تعریف کر نہیں سکتا. میں مجلس پڑھ رہا ہوں یہاں پہ مثال کے طور پر مجلس پڑھ رہا ہوں. وہاں سے کوئی ایک بندہ مومن اٹھے گا باہر گھر کو جائے. سامنے ادھر گلی کی نکڑ پہ 5-6 بندے کھڑے ہوئے. پوچھے بھائی کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ کہے جی ادھر امام حسین امام بارگاہ میں مجلس ہو رہی ہے وہاں سے آ رہا ہوں. وہ پوچھے جی کون پڑھ رہا ہے؟ وہ جی علامہ الطاف حسین بٹ صاحب ہے وہ پڑھ رہے ہیں. اس نے کہا کیسا پڑھ رہے ہیں؟ اس نے کہا ماشاءاللہ اچھا پڑھ رہے ہیں. تو 5-6 بندوں میں سے ایک بولا انج کی نہیں ہو سکتا. سمجھ نہیں کیا اور تھوڑے چپ تو سب کے یار اس سے آسان اور سادہ میں کہاں جا کے پڑھوں. اور 5-6 بندے وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے. ایک آدمی یہاں سے اٹھ کے گیا. انہوں نے روک لیا بھائی کہاں سے آ رہے ہو؟ رات کو اتنی پہر ہو اتنا وقت ہو گیا کہاں سے؟ اس نے کہا جی بارگاہ سے. کیا ہو رہا ہے مجلس؟ کون پڑھ رہا ہے؟ الطاف حسین پڑھ رہا ہے. کیسا پڑھ رہا ہے؟ اس نے کہا جی اچھا پڑھ رہا ہے. وہ 6 بندوں میں سے ایک کہتے ہیں ایک بول کے انج کی نہیں ہو سکتا ہے. انج کی نہیں ہو سکتا ہے. یہ کس چیز کی نشانی ہے؟ حسد کی. حسد کی. اس نے مجھے سنا نہیں دیکھا نہیں مجلس میں آیا نہیں ذکر میں بیٹھا نہیں ادھر کھڑے میری تعریف سن کے جل کے راکھ ہو گیا. انج کی نہیں ہو سکتا ہے. انج کی نہیں ہو سکتا ہے. یہ حسد ہے. یہ حسد کی نشانی ہے. 50,000 بندہ کھڑا ہونا اس میں دیکھنا ہو کہ آل محمد سے حسد کون کرتا ہے. ان کے درمیان کھڑے ہو کے نا جملہ کہنا علی نے مردہ زندہ کیا. جو کہے نا انج کی نہیں ہو سکتا ہے سمجھ لینا حسد کر رہا ہے. انج کی نہیں ہو سکتا ہے سمجھ لینا یہ بندہ حسد کر رہا ہے. آل محمد سے حسد. کس چیز پر حسد؟ کیا چیز؟ فرمایا جو ہم نے انہیں فضائل دی وملک عظیم. بات آخری ہے جی بات آخری. ہم نے آل محمد کو ملک عظیم دیا. انہیں فضائل دیے ہیں انہیں کتاب دی ہے. اس وجہ سے لوگوں کو برداشت نہیں ہوا. لوگوں نے آل محمد سے حسد شروع کر دیا. یہ ملک عظیم کیا؟ پاکستان نہیں, ایران نہیں, عراق نہیں, سعودیہ نہیں. ملک عظیم سمجھاؤں تو قبلہ کے حوالے میں کرتا ہوں. ملک عظیم اللہ نے کہا ہم نے آل محمد کو فضائل دیے کتاب دی عظیم نعمتیں دی اور ملک عظیم دیا. ملک عظیم کیا ہے؟ جناب ابو ذر ایک دن مدینے کی گلی کی ایک نکڑ پہ بیٹھ کے رو رہے تھے. سرکار علی پاس سے گزرے. سرکار علی بیٹھتے بیٹھتے مٹی پہ اس کے ساتھ بیٹھ گئے. جناب ابو ذر کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے درمیان لیا بوسہ دے کے کہتے اے میرے ابو ذر. یہ ابو ذر کی شان ہے. اے میرے ابو ذر. کیوں روتا ہے؟ رو کے کہتے ہیں بادشاہ رو نہ تو کیا کروں. بادشاہ حکومت آپ کی تھی اعلان آپ کا ہوا
بندوں نے حکومت آپ سے چھین لی. سرکار نے فرمایا اتنی سی بات سے رو رہا ہے؟ بادشاہ رو نہ تو کیا کروں، حق آپ کا تھا، انہوں نے چھین لیا. وہ مالک بن کے بیٹھ گئے. جبکہ اعلان آپ کا ہوا تھا. اتنا کہنا تھا میرے بادشاہ نے اپنی دائیں پیر کی نالین اتاری. دائیں پیر کی نالین اتار کے ابو ذر کی ہاتھ پہ رکھی. ابو ذر اگر میں تجھے کہوں کہ یہ جوتی بازار میں بیچ کے آ تو کتنے کی بیچ کے آئے گا؟ اس نے کہا سرکار اس نالین کی قیمت یہ ہے کہ دونوں جہان بھی اگر کوئی بندہ مجھے دے. نہیں، تیری مرضی کی بات، تیری مرضی کی بات، تیری مرضی کی بات. دونوں جہان بھی اگر کوئی بندہ مجھے دے میں نالین حوالے نہ کروں. اتنی مہنگی ہے تیری نالین. بادشاہ نے فرمایا تیری معرفت کو سلام دوں، لیکن ظاہری طور پر اگر میں تجھے کہوں بازار بیچ کے آ کتنے کی بیچ کے آئے گا؟ وہ مسکرا کے کہتا ہے بادشاہ میں نے تو اپنی بات کی تھی، جتنے یہ ٹوٹی اور بسیدہ ہے کسی نے کیا دینا ہے اس کا. یہ سرکار 2 درہم 1 درہم کی بکے گی، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. سرکار بالکل ٹوٹی ہوئی بوسیدہ ٹانکے لگے ہوئے ہیں. سرکار میں اپنی بات کر رہا تھا. سرکار دونوں جہان بھی کوئی مجھے دے میں نالین حوالے نہ کروں، لیکن بازار والے تو نہیں جانتے. سرکار کسی نے اس کا کچھ نہیں دینا. مسکرایا ہے کائنات کا بادشاہ علی، مسکرا کے فرماتے ہیں ابو ذر آنکھوں سے آنسو صاف کر، میں ان کی حکومت کو اپنی نالین کے نیچے رکھتا ہوں. دونوں جہان ابو ذر نے کہا کوئی مجھے دے میں نالین حوالے کروں. جس کی نالین اتنی قیمتی تھی نا اسی علی کی بیٹیاں 36 شہروں سے ایک چادر مانگتی. اللہ تیری آئے قبول فرمائے، اللہ تیرا گریہ قبول فرمائے. میرے بھائی میرے بزرگ محنت کاوش بادشاہ اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ جتنے بیٹھے ہیں میرا مالک جو جو حاجت دل میں لے کے آئے ہیں مصائب کے آغاز میں دعا مانگ رہا ہوں میرا مالک اٹھنے سے پہلے مستجاب فرما. بڑا مارا ہے مسلمانوں نے علی کی بیٹی. بندے ہمیں کہتے شیعہ روتے ہیں، میں کہتا ہوں شیعہ روتے روتے مر بھی جائے تو حق ادا نہیں ہوتا. بی بی تیری نالین بھی بازار نہ آتی. عزادارو بندے ہم پہ اعتراض کرتے ہیں شیعہ روتے ہیں. لو جی اس قدیمی عزا خانے میں اتنے غیرت مند ماتمیوں میں جتنے شیعہ سنت شریف ہیں بالکل سب سے چھوٹا خطیب ہونے کی حیثیت سے ماتمیوں کا نوکر ہونے کی حیثیت سے میں ایک ایک ماتمی کے قدم پکڑ لوں گا. ہم ماتم نہیں کریں گے آج کے، ہم روئیں گے نہیں، ہم کالے کپڑے نہیں پہنیں گے. مولوی صاحب آپ کا اعتراض ہے، میرے اہل سنت بھائی ہے جس کا بھی اعتراض ہے، کسی مفتی کا کسی مولوی کا اعتراض ہے، وہ کہتے شیعہ روتے ہم رونا چھوڑ دیتے بھائی جان، ہم ماتم چھوڑ دیں گے، ہم کالے کپڑے پہننا چھوڑ دیں گے، ہم ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ساتھ لے کے مدرسے میں آنا چھوڑ دیں گے. ایک سوال کا جواب آپ دے دیں. ہم ماتم چھوڑ دیں گے، آج کے بعد ماتم نہیں کریں گے. میں ماتمیوں کے پیر پکڑ لوں گا، منت کر کے میں خود چیلنج کر رہا ہوں، میں ماتم رکوا دوں گا. مولوی صاحب منت میری یہ ہے پوری کائنات میں حسین کی 4 سال کی بیٹی کے علاوہ کوئی 4 سال کی بچی دکھا جو کمر جھکا کے چلتی. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. چھوٹی اولاد والے کا سینے پہ ہاتھ آئے جس کو اس بات کا علم ہے کہ آج 25 محرم کی رات شروع ہوگی. بعد میرے بھائی تشریف فرما ہے
سعد نقوی صاحب بھی آنے والے ہیں، غریب کربلا کا تابوت برآمد کروائیں گے. میں ایک سطر کہنا چاہتا ہوں، معصومہ بی بی اتنا مارا ہے مسلمانوں نے 7 سال کی بچی کو، اتنا مارا ہے مسلمانوں نے. اللہ جانے 9 لاکھ کو وہ حدیث یاد آ گئی تھی جس حدیث میں مصطفیٰ نے فرمایا کہ میری امت میں افضل وہ ہے جو یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے. اللہ جانے 9 لاکھ کو وہ حدیث یاد آ گئی تھی. 9 لاکھ نے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک 9 لاکھ نے سکینہ کے سر پہ ہاتھ رکھا. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے، اللہ تیرے آنسو قبول فرمائے. آئے کر کے رونے والا ہوتا 9 لاکھ نے سر پہ ہاتھ رکھا. بس دارو شام کا ایک موڑ، بس آخر ایک آنسو آ گیا، ایک آنسو اور آ جائے، میری قبر کا سامان ہو. شام کا ایک موڑ مڑے، چھت کے اوپر 3 عورتیں کھڑی تھی. ان میں سے ایک عورت ایسی ظالمہ عورت تھی، مجھے نہیں پتا کہ اس کے ہاتھ میں کتنا وزنی پتھر تھا. مجھے اس بات کا علم نہیں، مجھے کتاب میں وزن نہیں لکھا ہوا، اشارہ ہے، اشارہ جو سمجھے وہ ہائے کرے. اتنا وزنی پتھر تھا کہ وہ پتھر اٹھا کے کھڑی نہیں ہو سکتی تھی. کمر جھکا کے پتھر پکڑ کے کھڑی تھی اور ساتھ والی عورتوں سے کہہ رہی تھی میں نے کسی کو نہیں مارنا، وہ جو 4 سال کی بچی آ رہی ہے نا، میں نے اس بچی کو مارنا ہے، 4 سال کی بچی. اتنا کہنا تھا جب اس نے ساتھ والی عورت سے یہ جملہ کہا نا، رسیوں میں بی زینب کی گردن پھر گئی. رسیوں میں رو کے کہتی میمونہ میں نے آج کے دن کے لیے تجھے قرآن پڑھایا تھا. میں نے تجھے جب اس نے لفظ سنا، اپنا نام سنا، زمین پہ پتھر پھینکا، دوڑ کے بازار میں آ کے نا اسی 4 سال کی بچی کے پاس آ کے گھٹنے زمین پہ رکھے، پیٹ کے گھٹنے بیٹھ گئی. قریب آ کے نا غور سے چہرہ دیکھا، معصومہ کا چہرہ دیکھ کے نا جملہ کہا. جملہ کہتی ہے کہ لگتا ہے مدت سے پیاسی ہے، ایسا لگتا ہے تو مدت سے بھوکی ہے. اس کے بعد اس نے جملہ کہا ہے عزادارو مجھے نہیں پتا کون ہائے کرے کون ہائے نہ کرے. قریب آ کے نا کام دیکھ کے کہتی ہے اے چھوٹی قیدن لگتا ہے تیرا چھڑانے والا کوئی نہیں تھا. ہائے لگتا ہے تیرا چھڑانے والا کوئی نہیں تھا. قریب آ کے نا دامن میں ہاتھ ڈال کے قریب آ کے رو کے کہتی اے بچی میں تجھے اپنے گھر لے جاؤں گی، میں تجھے نئے کپڑے لے کے دوں گی، میں تجھے پانی پلاؤں گی، میں تجھے کھانا کھلاؤں گی، میں تیرے کانوں کا لہو صاف کروں گی. مجھے صرف اتنا بتا، یہ جو بی بی مجھے کہتی ہے میمونہ میں نے تجھے آج کے دن کے لیے قرآن پڑھایا تھا، یہ بی بی کون ہے؟ یہ بی بی کون ہے؟ اتنا کہنا تھا. اللہ جانے کون ہائے کرے کون ہائے نہ کرے. جملہ آخری ہے، کوشش کر لینا اگر ہائے کر سکو تو. یہ بی بی نے جب پوچھا نا یہ کون ہے بی بی جو میرا نام لے کے پکارتی ہے، معصومہ رو کے کہتی ہے تو مجھے بتا تجھے کس نے قرآن پڑھایا تھا، تجھے کس بی بی نے قرآن پڑھایا تھا. اتنا کہنا تھا. اس نے گھٹنے کھڑے کیے، کپڑے صاف کیے، 2 قدم پیچھے ہوتے نا معصومہ کو جھڑک کے کہتی ہے معصومہ اگر تو زخمی نہ ہوتی، اگر تو پیاسی نہ ہوتی، اگر تیرے کان زخمی نہ ہوتے، اگر تیرا جلا ہوا کرتا نہ ہوتا، اگر تو چھوٹی قیدن نہ ہوتی، اگر تیرے ہاتھوں میں رسیاں نہ ہوتی، میں تمہیں ابھی بتا دیتی لوگ شراب پی رہے ہیں